اب آگے ایک اور سوال ہے، نکاح ثانی کے عیب کو کیسے ختم کیا جائے؟ یہ مان لیں، یہ تو اینکر بھی مان گئی تھی جب میں نے سوال کیا تھا ان سے کہ کیا ہمارے معاشرے میں دوسرے نکاح کو، دوسری شادی کو عیب سمجھا جاتا ہے کہ نہیں؟ کوئی زبان سے کہے نہ کہے دوسری شادی معیوب سمجھی جاتی ہے کہ نہیں؟ ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دوسری شادی کو معیوب سمجھنا کفر ہے، کیونکہ دوسری شادی کو معیوب سمجھنا قرآن کے آرڈر کو معیوب سمجھنا ہے، اور قرآن کے آرڈر کو معیوب سمجھنا کفر ہے۔ ہمارے معاشرے میں کوئی زبان سے کہے نہ کہے دوسری شادی کو حیرت سے، عیب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ نہیں دیکھا جاتا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب دوسری شادی کے نکاح، دوسری شادی کے عیب کو جو عیب سمجھا جا رہا ہے، نکاح ثانی کو جو عیب سمجھا جا رہا ہے، تو اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ آپ جواب دیں۔ آپ نے جواب کیا دینے؟ آپ تو مزید ابناک بنا رہے ہیں پہلی بیوی کی اجازتیں شامل کر کے اس میں۔ آپ تو عیبناک بنانے میں معاون ہیں، چاہے آپ کا تعلق مقننہ سے ہو یا مقننہ کے قوانین کی امپلیمنٹیشن سے ہو۔ اب سنیے کہ نکاح ثانی جس کو عیبناک سمجھا جا رہا ہے، اس کی عیبناکی کیسے ختم کیا جائے؟ تو آئیں اسلام سے رہنمائی لیتے ہیں۔ جب ایک جائز عمل کو ناجائز سمجھا جائے، بلکہ عیبناک سمجھا جائے، معیوب سمجھا جائے، تو پھر اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اسلام کا مزاج سن لیجیے گا۔ اسلام پھر اس عمل کو رواج دیتا ہے تاکہ اس کی عیبناکی کو اور اس کے عدم جواز کو جو معاشرے میں خواہ مخواہ کا پیدا ہو چکا ہے ختم کیا جائے۔ اسلام زور دے کر پھر اس کو رواج دیتا ہے کہ کرو یہ عمل تاکہ معاشرے سے اس کی عیبناکی ختم ہو سکے کہ لوگ اس کو معیوب سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ معیوب نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے اسلام کا مزاج۔ اور یہ کوئی میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا خواتین و حضرات، آپ کو قرآن کریم سے دو بڑی مثالیں دے کے پیش کروں گا، دو بڑی مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سورہ احزاب کی طرف چلتے ہیں۔ 21ویں سپارے کا اختتام ہے اور 22ویں سپارے کا آغاز ہے، بلکہ 22ویں سپارے کا دوسرا رکوع ہے۔ سورہ احزاب سورت نمبر 33 ہے اور آیت نمبر 37 ہے۔ دیکھیے یہاں ایک واقعے کا ذکر ہے۔ واقعہ یہ ہے، عرب معاشرے کے اندر منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا، بالکل حقیقی بیٹے کے حقوق دیے جاتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن اسی کو ذکر کرا، اور اس منہ بولے بیٹے کے پاس نبی علیہ السلام نے اس منہ بولے بیٹے کو اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب نکاح کر کے دی تھی اللہ کے نبی نے، لیکن دونوں کا آپس میں نباہ نہیں ہو سکا۔ ہم ان وجوہات کی طرف نہیں جاتے، صرف یہ بتانا ہے کہ عرب معاشرے میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا، اور منہ بولے بیٹے کی بہو کو حقیقی بہو کی طرح سمجھا جاتا تھا، اور منہ بولا بیٹا اگر اپنی بیوی چھوڑ دے تو اس کی بیوی سے نکاح کرنا حقیقی بیٹی سے نکاح کرنے کی، حقیقی بیٹے کی بیٹی یعنی اپنی بہو سے، حقیقی بہو سے نکاح کرنا سمجھا جاتا تھا، جو انتہائی معیوب۔ عرب میں کسی کو یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ ایسا کام کرے۔ اب حضرت زید نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، آپس میں ان کا نباہ نہیں ہو سکا، حضرت زینب کا اور حضرت زید کا۔ تو پھر کیا کہتے ہیں، حضرت زید بار بار نبی علیہ السلام کے پاس یہ معاملہ لے کر آتے تھے اور وہ طلاق دینے کی نیت کرتے تھے، ارادہ ظاہر فرماتے تھے، اور اللہ کے نبی انہیں روکتے تھے کہ زید تم نے طلاق نہیں دینی، ٹھیک ہے؟ اور نبی علیہ السلام کو اس چیز کا علم تھا۔ اب وہ علم کیسے تھا؟ فراست سے تھا، وحی سے تھا، ہم اس پہ نہیں جاتے۔ قرآن کے واضح الفاظ سے جو چیز واضح ہو رہی وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے علم میں یہ بات موجود تھی، اگر زید زینب کو چھوڑ دیتا ہے تو مجھے نکاح کرنا ہوگا، اور اگر میں نکاح کرتا ہوں تو میں معاشرے کے رد عمل کا کس طرح سامنا کروں گا؟ معاشرت تو منہ بولے بیٹے کی بیوی کو حقیقی بہو کا درجہ دیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام اس صورتحال سے بچنے کے لیے،
اس امتحان سے بچنے کے لیے زید کو تاکید کرتے تھے کہ زید تم نے طلاق نہیں دینی، اللہ سے ڈرو، تم نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینی۔ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اللہ کو یہی منظور تھا کہ زید نے اپنی بیوی کو چھوڑنا ہے اور اس کے بعد اس کا نکاح نبی علیہ السلام سے کرنا ہے۔ کیوں؟ معاشرے میں اس عیب ناکی کو ختم کیا جائے۔ معاشرے میں یہ اتنا بڑا عیب تھا کہ اللہ نے چاہا کہ منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے، جب وہ منہ بولا بیٹا اس بیوی کو چھوڑ دے تو اس کا نکاح نبی علیہ السلام سے کروایا جائے، نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے کی سابقہ بیوی سے، تاکہ عرب معاشرے کے اندر جو یہ ایک رواج، یہ جو چیز جڑ پکڑ چکی ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بہو دراصل حقیقی بہو ہے، تو اس کو ختم کرنے کا واحد طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کیا، خود نبی کے منہ بولے بیٹے کی سابقہ بیوی سے نبی کی شادی کروا دی۔ اور اللہ کے نبی کو یہ علم میں تھا کہ کہ علم میں یہ بات تھی کہ زید اگر چھوڑتا ہے تو مجھے نکاح کرنا ہوگا، اور اللہ کے نبی اس صورتحال سے بچنا چاہتے تھے، جبکہ اللہ اپنے نبی کو اس صورتحال سے دوچار کرنا چاہتے تھے کہ نبی اس امتحان سے گزرے تاکہ نبی کی امت کے لیے تا قیامت آسانیاں پیدا ہوں، کہ جس چیز کو ناجائز سمجھا جا رہا ہے حقیقت میں وہ جائز ہے، وہ ناجائز عمل جو معاشرہ ناجائز سمجھتا ہے حالانکہ وہ جائز ہے، وہ عمل نبی سے کروایا جائے تاکہ معاشرے کے اندر جو عدم جواز کا تصور ہے ناجائز ہونے کا، اس کی جڑ ہی کٹ جائے کہ یار یہ تو کام نبی نے کیا ہے تو اس سے بڑا جائز کام اور کیا ہو سکتا۔ جبکہ نبی علیہ السلام اس امتحان سے بچنا چاہتے تھے۔ حضرت زید بار بار حاضر خدمت ہوتے تھے، یا رسول اللہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں، اور حضور اس کو روکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں نقل کیا ہے، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے میرے نبی جب آپ اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا تھا اور آپ نے بھی انعام کیا تھا، آپ بار بار کہتے تھے امسک علیک زوجک، اور اللہ کے بندے اپنی بیوی کو سنبھال کے رکھو، واتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وتخفی فی نفسک واللہ مبدی، اور آپ نے اپنے دل میں وہ بات چھپائی ہوئی تھی جو اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، کیونکہ آپ کو یہ علم ہو چکا تھا کہ زید چھوڑے گا تو مجھے نکاح کرنا ہوگا۔ وتخشى الناس، یہ پیار بری ڈانٹ ہے جو اللہ اپنے نبی کو پلا رہا ہے، یہ پیار بری تنبیہ ہے جو اللہ اپنے نبی کو کر رہا ہے۔ وتخشى الناس، میرے نبی آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، لوگوں کے طعنوں سے ڈر رہے تھے۔ واللہ احق ان تخشاہ، اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس سے خوف کھایا جائے۔ فلما قضا زید منہا وطرا، جب زید نے اپنی حاجت پوری کر لی، مکمل طور پر زید کا اپنی بیوی سے تعلق منقطع ہو چکا اور عدت پوری ہو چکی، زوجناکہا، ہم نے آپ کا نکاح آپ کے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے کروا دیا۔ کیوں؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ اہل ایمان پر کوئی تنگی نہ ہو اپنے منہ بولے بیٹوں کی سابقہ بیوی سے نکاح کرنے کے حوالے سے۔ لا الہ الا اللہ اذا قضوا منہن وطرا وکان امر اللہ مفعولا، اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ نافذ ہو کے رہتا ہے۔ اللہ فیصلہ کر چکا تھا کہ نبی کا نکاح اس کے منہ بولے بیٹے کی سابقہ بیوی سے کروانا ہے، اور نبی ہچکچا رہے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کی ہچکچاہٹ کی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ نکاح کروا دیا۔ نکاح سے پہلے ڈانٹ بھی پیار بری ڈانٹ بھی پلا دی، پیار بری تنبیہ بھی کر دی۔ تو کتنی بڑی مثال ہے کہ عرب کے جس معاشرے میں منہ بولے بیٹے کی بیوی جو حقیقی بہو سمجھی جاتی تھی، اس کی سابقہ بیوی سے نکاح کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا، تو اللہ کے نبی سے وہ نکاح کروا دیا گیا۔ اللہ کہتے ہیں نبی نے یہ نکاح نہیں کیا، زوجنا کہا، ہم نے نبی کا نکاح کروایا۔ یہ اللہ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے، تاکہ میرے نبی پر کوئی حرف نہ آئے۔ میرے نبی تو ہچکچا رہے تھے اور اسی ڈر سے بار بار زید کو تلقین کر رہے تھے کہ بھائی اپنی بیوی اپنے پاس رکھو، طلاق نہ دینا، اللہ سے ڈرنا۔ اللہ کہتے ہیں آپ نے اندر سے جو بات چھپائی رکھی تھی اللہ نے اس کو ظاہر کرنا تھا۔ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حق یہ تھا کہ آپ اللہ سے ڈرتے۔ سمجھ آئی؟ یہ ہے الزام المخاطب بما لا یلتزم کے قبیل سے، وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ پیار بری ڈانٹ کا انداز ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا، پیار بری تنبیہ کر دی اپنے نبی کو۔ تو کہنے کی بات یہ، آپ کے سامنے میں نے ایک مثال رکھ دی کہ معاشرے میں جس جائز عمل کو ناجائز سمجھا جا رہا تھا، وہ جائز عمل کروا کے بتایا گیا کہ یہ جائز عمل ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ آج معاشرے میں دوسرے نکاح کو معیوب سمجھا جاتا ہے، ناجائز سمجھا جاتا ہے، چاہے ہم منہ سے نہ کہیں۔ تو اسلامی مزاج کا اور یہ جو آپ کے سورہ احزاب کا میں نے جو آپ کے سامنے یہ واقعہ رکھا، اس کا تقاضا یہ ہے دوسری، تیسری، چوتھی شادی کو، نکاح کو رواج دیا جائے۔ میں تو شادی کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتا، میری کوشش ہوتی ہے۔ اسلام میں کوئی شادی نہیں، اسلام میں نکاح ہے۔ نکاح کو رواج دیا جائے تاکہ جو ایک برصغیر پاک و ہند کے اندر جو ہندو مت کے اثرات آ چکے ہیں، ہمسائیگی کے جو اثرات آ چکے ہیں، وہ ختم ہو جائیں، وہ کھرچ جائیں۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ تو میں نے ایک مثال پیش کر دی۔